کہ اگر یہ واقعی ایسا مسئلہ تھا جیسا یہ بیان کرتے ہیں تو سیدنا علی تو زندہ تھے، حضرت فاطمہ کے شوہر، وہ کیوں دونوں بزرگوں کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے؟ وہ کیوں ہمیشہ مشوروں میں ان کے ساتھ شریک رہے؟ وہ بھی ان کو مشوروں میں شریک کرتے رہے۔ تو اگر یہ وراثت کا اتنا بڑا جھگڑا ہوتا ہے جتنا پیش کیا جاتا ہے تو اتنے اچھے تعلقات ہوتے۔ شوہر تو اپنی زوجہ کی طرف سے لڑتا ہے نا، اگر حضرت فاطمہ پہ معاذ اللہ ایسا ظلم ہوا ہوتا تو سیدنا علی تو کھڑے ہوتے نا اس میں۔ تو حضرت فاطمہ کو غلط فہمی تھی، حضرت ابوبکر نے حدیث سنا دی کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، تو کیا وہ ایک باغ اور وہ بھی نبی کی بیٹی کا وراثت کا ایک مال کیوں روکیں گے وہ؟ اب تو ہم آگے کی سوچیں نا، اب تو ہم کسی کی وراثت نہ کھائیں، جس کی بنتی ہے اس کو دے دیں۔ اب ان پہ اعتراض کرنا اور ان جھگڑوں کو دوبارہ شروع کرنا جو ختم ہو چکے ہیں، اس سے حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس پہ کوئی آ جائے گا کسی اسکالر کا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ضرورت کیا تھی؟ وہ نبی کی شہزادی بیٹی تھی، وہ جنت کی سردار تھی، انہیں دنیا سے کوئی رغبت نہیں تھی۔ اور یہ شیعہ خود کہتے ہیں کہ علی فرماتے ہیں کہ میں دنیا سے نفرت کرتا ہوں، اور مال دنیا علی کے نزدیک ایک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کمتر ہے۔ یہ حکومت، یہ اقتدار امیر المومنین کے نزدیک امیر المومنین کی زبان سے نکلا ہوا جملہ۔ جب ابن عباس نے پوچھا کہ یا علی آپ اس حکومت کو قبول کیوں نہیں کرتے، تو علی نے فرمایا ابن عباس میرے پاؤں میں جو پیبند لگا ہوا جوتا ہے وہ اس خلافت سے افضل ہے۔ میرے نزدیک یہ حکومت میرے پاؤں پہ لگے ہوئے، میرے پہنے ہوئے اس جوتے پہ، یہ جوتا اس سے زیادہ افضل ہے۔ میں اس حکومت کو کیا سمجھوں؟ جب یہ حکومت علی کے دروازے پہ آئی تو امیر المومنین کے جملے آج بھی ہیں، اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو، تمہاری یہ حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کمتر ہے۔ تو جب آل محمد کو، اہل بیت علیہ السلام کو دنیا کے مال سے، حکومت سے، اقتدار سے کوئی خواہش کو رغبت ہی نہیں تھی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیاوی مال کے لیے سیدہ جائیں، اس کے انکار پر سیدہ ناراض ہو جائیں؟ دنیا ہی کا تو مال تھا۔ یہ پہلا سوال ہے جو اٹھے گا۔ سوال ہم قبول کرتے ہیں اور جواب نشر کرنے لگے۔ شہزادی کو، سیدہ کو مال دنیا سے کیا غرض؟ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ نے رسول کو قرآن میں یہ بشارت دی تھی، میرا حبیب ہم نے تجھے خدیجہ کا مال دے کے غنی کیا ہے۔ اب ہمیں بتائیں کہ رسول اللہ کو خدیجہ کے مال کی ضرورت کیا تھی؟ رسالت مال کو کیا ضرورت تھی؟ جناب خدیجہ کا مال لیں اور اللہ قرآن میں اسے بطور احسان بتائے، ہم نے تمہیں غنی کیا ہے، ہم نے تمہیں مال خدیجہ عطا کیا، اور خود رسالت مال یہ اقرار کرے کہ میرے اسلام کے اندر جہاں نصرت ابو طالب ہے وہاں سب سے زیادہ اسلام کے پھیلنے کی وجہ مال خدیجہ ہے۔ محمد رسول اللہ کو ضرورت تھی تو مال خدیجہ سامنے آ گیا۔ اب علی ولی اللہ کو بھی ضرورت ہے کہ دنیا کے مال کے ساتھ دنیا کے مال کے حریص لوگوں کے منہ بند کیا جائے۔ اب یہاں مال فاطمہ کی ضرورت تھی۔ اگر اللہ خدیجہ کے مال کی وجہ سے اسلام کا سر بلند کر سکتا ہے تو یہاں جناب زہرا کو اپنی ذات کے لیے مال نہیں چاہیے، یہاں پر جناب سیدہ کو یہ جو مطالبہ ہے یہ نصرت ولایت علی کے لیے۔ میرے گھر میں بھوک بھی ہو تو میرے لیے یہ باعث ننگو آر ہے کہ میں ممبر پہ آ کے قوم کے آگے درخواست کروں کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن ادھر سے مجھے عمران کہے کہ اعلان کر دیجئے گا امام بارگاہ کو کچھ فنڈ کی ضرورت ہے، تو اب میں شرم محسوس نہیں کروں گا، کیونکہ اب یہ سوال ذات کا نہیں ہے۔ اب یہ ذات کا سوال نہیں ہے، اب اپنی ذات کے لیے تو نہیں مانگ رہا، اب تو میں مشن کے لیے کر رہا ہوں۔ سیدہ کا سوال ذات کے لیے نہیں تھا، سیدہ کا سوال اس مشن کے لیے تھا، سیدہ کا سوال اس اسلام کے لیے تھا، سیدہ کا سوال اس دین کے تحفظ کے لیے۔ اچھا جناب سیدہ تو عابدہ اور زاہدہ تھی، سیدہ کو ضرورت کیا تھی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیدہ ذاتی جاگیر لینے کے لیے گئی تھی؟ کئی دفعہ ظالم کے چہرے سے نقاب اٹھانے کے لیے بھی کوئی اقدامات کرنے پڑتے۔ اس کی علماء نے تیسری وجہ یہ لکھی، انہوں نے کہا یہ وجہ ہے کہ حق لیا نہیں جاتا، مانگا جاتا ہے۔ حق کے لیے مطالبہ کرنا کوئی باعث شرم نہیں ہے۔ کسی انسان کا کوئی مال چوری ہو جائے اور وہ خاموش ہو کے گھر بیٹھا رہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کمپلین کی، ہو سکتا ہے چور واپس کر جائے، تو جب تک وہ اپنے حق کے لیے اٹھے گا نہیں تو واپس کہاں سے ہوگا؟ اگر سیدہ اپنے حق کے لیے مطالبہ نہ کرتی تو آج سنت بنا دی جاتی، سیدہ بھی خاموش رہی تھی۔ یہ نبی کی بیٹی کا فعل نبی کی بیٹی کا فعل نہیں ہے، یہ اسلام میں سیرت بننا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نبی کی بیٹی کو حق نہیں دینا چاہتے تھے آج تک وہ اپنی بیٹیوں کو بھی حق نہیں دے رہے، صرف جا کے یہ پوچھے کہ نصاب میں کس کی بیٹی حق سے محروم جا رہی ہے۔ یہ ہے ستم زمانے کے ساتھ، یہ ہے قدرت کا انتقام۔
جس نے احمد کی بیٹی کو حق سے محروم رکھا تھا، آج ان کی اپنی بیٹیاں بھی حق سے محروم جا رہی ہیں۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا مطالبہ، یہ سوال کہ جی امیر المومنین جب دور اقتدار میں آ گئے تھے تو علی نے فتق واپس کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال کسی شیعہ اسکالر سے نہیں ہوا کہ میں یہ کہہ دوں یہ فلاں سے ہوا تھا، 4 اماموں سے یہ سوال ہوا اور چاروں نے بدل بدل کے جواب دیا۔ 4 ائمہ سے یہ سوال ہوا۔ پہلا سوال ابو بصیر نے امام صادق سے پوچھا تھا، مولا امیر المومنین نے اپنے دور میں فتق واپس کیوں نہیں کیا؟ مولا نے فوراً جواب دیا۔ مولا نے فرمایا ابو بصیر اس لیے کہ جس نے چھینا تھا ظالم بھی دنیا سے جا چکا تھا اور جس کا حق تھا وہ مظلومہ بھی دنیا سے جا چکی تھی۔ ظالم حق چھیننے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سزا پا رہا تھا اور مظلومہ اپنا حق غصب کروانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اجر پا رہی تھی۔ علی وہ حق واپس چھین کے نہ ظالم کی سزا میں کمی دینا چاہتے تھے اور نہ مظلومہ کے اجر میں کمی دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ ظالم بھی اللہ کے پاس جا چکا ہے اور مظلومہ بھی اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ دوسرا سوال ہوا 7ویں امام سے، اسے پوچھا کہ مولا امیر المومنین نے اپنے دور میں آ کے فتق واپس کیوں نہیں کیا؟ 7ویں امام مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے، ہم، اور یہ لفظ امام کے ہیں، ہم اہل بیت کے ہاں یہ شعار پایا جاتا ہے جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم اس پہ تصرف اس لیے نہیں کرتے کہ ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو جائے۔ ظلمن چھینے جانے والی چیز کو ہم دوبارہ دسترس میں اس لیے نہیں لے کے آتے تاکہ ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو۔ 7ویں امام نے پھر اس کی مثال دی، فرمایا جب رسول اللہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے تو ان کے آبائی مکان پہ قبضہ ہو گیا تھا۔ جب رسول دوبارہ مکہ میں گئے تو پتہ چلا کہ میرا وہ آبائی گھر جو میرے باپ دادا کا تھا اس پر قبضہ ہو گیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا گھر واپس لے کے دیں۔ فرمایا کس کے قبضے میں ہے؟ فرمایا ابو لہب کے۔ فرمایا میں اس کی سزا میں کمی نہیں ہونے دوں گا، وہ قیامت کو بھی اٹھے گا تو غاصب رسول ہو کے اٹھے گا۔ نبی نے یہ بتا دیا تھا کہ جو معصوم کے حق میں غاصب ہو جائے پھر قیامت والے دن بھی وہ اپنی نماز اور اپنے روزے کی وجہ سے نہیں اٹھے گا، وہ اپنے اسی جرم کی وجہ سے اٹھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ کا مال کھایا گیا، علی نے دوبارہ اس لیے واپس نہیں لیا کہ جب قیامت والے دن اٹھے تو اپنے کسی اور سٹیٹس کے ساتھ نہ اٹھے، غاصب زہرا کے نام کے ساتھ اٹھے۔ پھر سوال ہوا میرے 8ویں شہنشاہ سے، پھر محفل میں سوال ہوا۔ یہ جتنے جواب میں دے رہا ہوں یہ آئمہ کے دیے ہوئے جواب۔ مولا امیر المومنین نے اپنے دور میں فتح واپس کیوں نہیں لیا؟ تو 8ویں امام نے جس کا جواب دیا، اور کتنا بہترین جواب ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ولی ہیں اور ہمارا اللہ ولی ہے۔ تو رکھیے گا صاحبان، جواب امام سنیے گا، ہم تمہارے اوپر ولی ہیں، اللہ ہمارے اوپر ولی ہے۔ ہماری ولایت یہ حق رکھتی ہے اور یہ تقاضا کرتی ہے جب امت سے کچھ چھینا جائے تو ہم تمہارے ولی ہو کر تمہیں تمہارا حق لے کے دیں۔ اگر تم سے کچھ چھینا جائے گا تم ہم سے شکایت کرو گے، ہمارا ولی ہونے کی حیثیت سے حق بنتا ہے ہم تمہارا حق تمہیں واپس لے کے دیں، اور جب کوئی ہم سے حق چھینے گا پھر ہم خود نہیں لیں گے، پھر اللہ ہمارا حق چھینے گا اور اللہ ہمارا حق ہمیں واپس لے کے دے گا۔ اس کا مطلب جس نے زہرا سے حق چھینا ہے وہ زہرا کا مجرم نہیں ہے، وہ اللہ کا مجرم ہے۔ اب وہ مجرم صرف سیدہ کا نہیں ہے، وہ اللہ کا مجرم۔ پھر 9ویں امام سے سوال ہوا علی نے فتح واپس کیوں نہیں لی؟ فرمایا اس لیے کہ سیدہ جب دربار سے گئی تھی تو سیدہ جاتی ہوئی کہہ گئی تھی، جب بی بی نے آخری جملہ کہا تو وہ کیا جملہ تھا بی بی کا؟ بی بی نے کہا اب میں تم سے اپنی اس حق کے لیے مطالبہ نہیں کروں گی، اب میں تم سے سوال کروں گی اللہ کی عدالت میں۔ جب فیصلہ سیدہ نے بھیج ہی اللہ کی عدالت میں دیا تھا اور جب امیر المومنین تخت حکومت میں بیٹھے تو پھر اب یہاں تو جناب سیدہ مطالبہ کرتی، جناب سیدہ موجود ہوتی، زندہ ہوتی، علی منبر پر آتے، جناب سیدہ علی سے آ کے کہتی کہ میرا حق مجھے واپس دیا جائے۔ تو پھر اب امیر المومنین کیونکہ مدعی موجود ہے، جس کا حق چھینا گیا ہے وہ مظلومہ موجود ہے، اب اسے حق لے کے دیا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کیونکہ میں نے جوابات بھی دینے ہیں اور ان جوابات کے اندر سے نکلنے والے سوالات بھی لوگوں کے سامنے، کیا کہہ کے چھینا گیا تھا؟ یہ کہہ کے چھینا گیا تھا اور جو ایک لاوارث حدیث پڑھی گئی تھی جس پہ ہم نے جہاں کل کی ہے، لاوارث حدیث پڑھی گئی تھی کہ نبی نے فرمایا تھا نحن معاشر الانبیاء، یہ تو ہم انبیاء کا گروہ ہوتا ہے۔ اچھا سوال نبی کی جاگیر کا تھا، متوجہ رہیے گا، سوال تھا میراث مصطفیٰ پر، اور جواب دینے والے نے جو جھوٹی حدیث پیش کی اس میں نبی کا صرف نہیں کہا، نحنو ہم گروہ انبیاء۔ اب یہ حدیث کیونکہ جلدی میں بنی تھی اور یہاں عقل استعمال نہیں ہوئی، عقل اس لیے استعمال نہیں ہوئی کہ اگر یہ کہہ دیتے نا کہ میں نبی، مجھے اللہ کا حکم ہے، مخصوص تخصیص میرے لیے ہے کہ تم اپنی میراث نہ چھوڑ کے جانا، تو یہاں پھر بھی ڈیبیٹ ہو سکتی تھی۔ جلدی میں حدیث بنا دی نحنو والی، ہم انبیاء۔ اس کا مطلب یہ حدیث کس نے کہی؟ ایک لمحے کے لیے مان لو حدیث کہی ہے، کس نے کہی ہے؟ نبی نے۔
اس کا مطلب نبی نے کیا کہا کہ ہم جتنے بھی نبی ہیں ہم کچھ بھی میراث نہیں چھوڑ کے جاتے. یہ میرا سوال بریڈ فورڈ میں ہے اور پھر پوری دنیا میں جائے گا. مجھے ایک ایسا نبی بتاؤ جس کے جانے کے بعد اس کی میراث امت میں تقسیم ہوئی ہو. آپ مجھے بتائیں کہ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد حضرت موسیٰ کا عصا کسی امتی نے لے لیا تھا؟ تابوت سکینہ امت میں تقسیم ہو گیا تھا. داؤد نبی کے گھوڑے امت نے آپس میں بانٹ لیے تھے. سلیمان کا تخت بعد میں صحابیوں نے تقسیم کر لیا تھا. جب کسی نبی کے جانے کے بعد اس کی میراث امت کے پاس نہیں آئی تو پھر یہ حدیث تو نہنوں بھی آ کے غلط ہو گئی. جب ہر نبی جانے کے بعد اپنی اولاد کو میراث دے کے گیا ہے تو پھر یہ جو حدیث کہی کہ ہم گروہ انبیاء، اس کی مثال پیچھے تو کہیں نہیں مل رہی. اچھا تو اب اگر یہ حدیث نافذ کر ہی دی تھی کہ نبی نے کہا ہے کہ ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ میراث ہماری اولاد کو نہیں ملتی، یہ امت کا حق ہوتی ہے، پھر مجھے مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ کہ فدق امت میں کس دور میں تقسیم ہوا تھا؟ فدق امت میں کب تقسیم ہوا تھا؟ باقاعدہ طور پر دربار خلافت میں آیا ہو کہ دیکھو میں نے نبی کی حدیث پیش کر کے یہ جاگیر لے لی ہے، اب آئے ساری امت ہم اسے تقسیم کریں. پہلے خلیفہ کے دور میں تقسیم نہیں ہوا، دوسرے خلیفہ کے دور میں تقسیم نہیں ہوا، پھر آپ کی خلافت تیسرے نمبر پر گئی. تیسرے نمبر والا خلیفہ جاتا ہوا اپنے داماد کے نام لکھ کے چلا گیا. جب اس نے تیسرے نمبر والے نے مروان کو دے دیا، وہ دھتکارا ہوا رسول کا، وہ جسے رسول نے اپنے اس کے باپ سمیت شہر سے نکالا تھا، اس کو لکھ کے جاگیر دے دی، لکھ کے دی، مہر کے ساتھ دی. اس کا مطلب پہلے نے یہ کہہ کے چھینی تھی کہ یہ امت کا حق ہے، تیسرے نے داماد کو دے دی. اب دونوں میں سے ایک ہی بات مانی، یا پہلا غلط تھا یا پھر تیسرے کا فیصلہ غلط ہے. اگر پہلا یہ کہہ کے چھین رہا ہے کہ یہ صرف امت کا ہے تو پھر تیسرا داماد کو کیوں دے رہا ہے؟ اگر اس کے آوارہ داماد کو مل سکتی ہے، اگر اس کے اس بدبخت داماد کو مل سکتی ہے جو دشمن رسول ہے، جس کے لیے اللہ نے جس کے باپ کے لیے باقاعدہ قرآن میں مذمت کی ہے اور خدا نے کہا ہے، جس کے لیے باقاعدہ طور پر خدا نے قرآن میں مذمت کی ہے، اور نبی اس کو شہر سے نکال رہے ہیں، اور نبی یہ کہہ کے جو بھی آئے گا اس کو مزید باہر نکال. اگر اس کو مل سکتی ہے تو پھر نبی کی بیٹی کو کیوں نہیں ملی؟ یہ حق تو پھر جناب سیدہ کا بنتا تھا. پھر تیسرے خلیفہ نے لی اور اس نے اپنے داماد کو دے دی. اب جب تیسرے خلیفہ کے بعد امیر المومنین کی حکومت آئی ہے، اب ذہن میں رکھیے گا یہ بات. اب بار بار سوال یہ ہو رہا تھا نا کہ علی نے کیوں واپس نہیں کیا؟ بھائی تیسرے خلیفہ نے تو اس کے بعد یہ بیت المال میں یا اپنے پاس یا اسٹیٹ کے پاس گورنمنٹ کے خزانے میں رہنے نہیں دیا. اگر تو تیسرے خلیفہ کے بعد یہ ہوتا اسٹیٹ کے قبضے میں، ریاست اس کو چلا رہی ہوتی اور علی اس ریاست کے حکمران بنتے، تو علی کہتے پھر اس فدق سے اب ایک بھی پائی بیت المال میں نہیں آئے گی، کیونکہ یہ سرکاری خزانے میں آ ہی نہیں سکتی. اس لیے جائے گا جناب سیدہ کے اولاد کے پاس جائے گا. اب امیر المومنین جب تخت حکومت میں آئے تو اب یہ سوال بار بار کیے جا رہے ہیں کہ علی نے واپس کیوں نہیں لیا، علی نے واپس کیوں نہیں لیا؟ فتح تھا کس کے پاس؟ تمہارا تیسرا جاتا ہوا اپنے داماد کو نہ دے کے جاتا تو پھر یہ سوال اٹھتا تھا. اب جب تو وہ بائی نیم کسی کے پاس کر گیا تو اب امیر المومنین اگر منبر پہ آ کے بیٹھ کے سب سے پہلے اس سے فدق چھینتے تو پہلا اعتراض علی پہ کیا آتا؟ دیکھا ہم نے کہا نہیں تھا کہ علی اسلام کے لیے خلیفہ نہیں بنے گا، علی ذاتی انتقام لے. اس سے علی فدق کا مطالبہ کرتے جو یہ گھر سے جھنڈا لے کے نکلا ہوا ہے کہ ہم قتل عثمان کا بدلہ علی سے لیں گے. پھر اگلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چھوٹا سا تو باغ تھا، چھوٹی سی جاگیر تھی، شیعوں نے اتنا بڑا مسئلہ بنا لیا. پچھلے دنوں میں ایک مولوی کی سن رہا تھا کلپ، وہ کہتا چھوٹا سا باغ تھا، شیعوں نے بہت بڑا مسئلہ بنا لیا. چھوٹا سا باغ تھا، شیعوں نے بہت بڑا مسئلہ بنا دیا. چھوٹا سا باغ تھا، شیعوں نے بڑا مسئلہ بنا دیا. اس نے کہا 11 کھجوریں تھیں، میں خود گیا تھا، میں دیکھ کے آیا ہوں مدینے میں، 11 کھجوریں تھیں، چھوٹا سا باغ تھا، شیعوں نے بڑا مسئلہ بنا دیا. اس مولوی کا جواب بریڈ فورڈ سے جا رہا ہے، یہ سوال نہ کر کے چھوٹا سا باغ تھا، شیعوں نے اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا. سوال یہ ہے چھوٹا سا باغ تھا، تیرے بڑے سے خلیفہ نے واپس کیوں نہیں کیا؟ سوال یہ نہیں ہے کہ چھوٹا سا باغ تھا، شیعوں نے بڑا مسئلہ بنا دیا. سوال یہ ہے چھوٹا سا باغ تھا، بڑے سے خلیفہ نے واپس کر دینا. اس نے چھوٹے سے باغ کو اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنایا؟ اس چھوٹے سے باغ کے لیے اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا. تیسرے خلیفہ نے اپنے داماد کو دیا. پھر اس کے بعد یہ فدق کئی دفعہ. اب یہ دیکھیں خلافت کی جتنی لائن ہے ان میں سے کچھ چھین رہے ہیں اور کچھ واپس دے رہے ہیں. کہ بلا میں ٹھیک ہے، یہ جاگیر چھیننے والے بھی خلفاء ہیں، واپس دینے والے بھی خلفاء. تیسرے خلیفہ نے اپنے داماد کو دیا. پھر اس کے بعد عمر بن عبد العزیز نے اپنے آ کے دور کے عمر بن عبد العزیز نے اپنے دور میں آ کے پھر اہل بیت کو واپس کیا. ہم آپ کے تصرف میں دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد پھر اس کو چھین لیا گیا. یزید بن عبد الملک بن مروان نے پھر اس کو چھین لیا.
صفا نے اپنے دور میں آ کے پھر واپس کیا، منصور دوانکی نے پھر چھین لیا، مہدی عباسی نے واپس کیا، ہادی عباسی نے پھر چھین لیا۔ تو یہ جو بار بار چھیننے والے ہیں یہ بھی رضی اللہ ہیں، اور بار بار دینے والے وہ بھی رضی اللہ ہیں۔ اب پتہ چلا کہ زہرا دربار میں گئی کیوں تھی؟ وہ جو چھین رہے ہیں وہ بھی خلیفہ وقت ہیں، ان کی بھی اطاعت ہو رہی ہے، ان کی بھی بیعت ہو رہی ہے، ان کی حکومت کو بھی اسلامی حکومت کہا جا رہا ہے، اور وہ جو واپس کر رہے ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بھی مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ تو اب ان میں سے کس کا فیل ٹھیک ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھنا کہ فدق جگیر نہیں ہے، فدق معیار ہے، فدق اساس دین ہے، فدق شیعت کی پہچان کا نام ہے۔ ایک لفظ یوز ہوتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ جب یہ فدق چھینا گیا تو دوسرے نے پہلے سے کہا تھا ہم اس کو چھینیں گے تاکہ ہم فاطمہ کے شیعوں کو مضبوط نہ دیکھ سکیں، علی کے شیعہ نہیں، فاطمہ کے شیعہ، علی کے شیعہ نہیں، فاطمہ کے شیعہ۔ اگلا جملہ میرے مالک مجھے اس چہرے کی زیارت نہ کروانا جو میرا ہم عقیدہ نہ ہو، جملے پہ نہ بول سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ لفظ کہا تھا نا فاطمہ کے شیعہ، یہ پہچان بنا ہوا ہے۔ آج بھی کہو نا نبی کے قاتل پہ لعنت سارے ہی کر دیں گے، آج کہو علی کے قاتل پہ لعنت سارے ہی کر دیں گے، آج کہو حسن کے قاتل پہ لعنت سارے کر دیں گے، آج بھی بطول کے قاتل پہ لعنت سوائے شیعوں کے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ نبی کا شیعہ ہونا کمال نہیں، علی کا شیعہ ہونا بھی کمال نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو اللہ لا الہ الا اللہ واپس لے لیتا ہے۔ بندہ محمد رسول اللہ پڑھے اور علی ولی اللہ نہ پڑھے رسول اللہ واپس لے لیتا ہے۔ بندہ علی ولی اللہ پڑھے اور بطول کے دشمن پہ لعنت نہ کرے، علی ولی اللہ بھی واپس لے لیتا ہے۔ سیدہ زمانے پہ پہچان ہے، یہ مطالبہ میراث نہیں ہے، یہ مطالبہ اسلام ہے۔ کفر اور اسلام کے درمیان ایک خلیج، ایک فرق، ایک دروازے کا نام سیدہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیدہ صرف اور صرف کھجوروں کے باغ کے لیے دربار میں گئی ہے؟ نہیں، سیدہ دین الہی کو زندہ کرنے کے لیے گئی۔